عزیز طلباء، آج میں آپ لوگوں کو جو سبق پڑھانے جا رہا ہوں اس کا تعلق منصوبہ بندی سے ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہماری زندگی سے بھی ہے۔ ہم جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے منصوبہ بناتے ہیں کہ کس طرح اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، تو اس میں ناکامی کے امکانات کم رہتے ہیں۔ تعلیم جو فرد اور معاشرے کو صالح بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور انسان کو انسان بناتی ہے، نیز ملک و قوم کا مستقبل طے کرتی ہے، تو وہ بغیر منصوبہ بندی کے کیسے انجام دیا جا سکتا ہے؟ انگریزی کا مقولہ ہے نو پلان وداؤٹ اے گول، نو گول وداؤٹ اے پلان، یعنی بغیر ہدف کے منصوبہ بندی نہیں کی جا سکتی، اور بغیر منصوبہ بندی کے کسی ہدف کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے سامنے ایک متعینہ ہدف ہے اور وہ عمل تدریس ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں ملک کی تقدیر اور ملک کا مستقبل ہے۔ اگر آپ اس ہدف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر منصوبہ بندی کرنی پڑے گی تاکہ آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سبق کی منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا اقدامات ہیں۔ جس طرح کسی اہم کام میں منصوبہ بندی کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح تعلیمی عمل میں بھی منصوبہ بندی کو بڑا مقام حاصل ہے۔ تعلیم میں منصوبہ بندی کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ یہ تدریسی عمل کا پورا خاکہ ہوتا ہے جسے معلم اصل حالت میں نافذ کرتا ہے۔ کسی بھی کام کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اچھا اور منظم منصوبہ بنایا جائے۔ ایک اچھا منصوبہ وقت، توانائی اور پیسے کی بچت کرتا ہے۔ اس طرح ایک اچھی اور مؤثر تدریس کے لیے ایک اچھے منصوبہ کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اچھی تدریس اچھے منصوبہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا منصوبہ اچھی تدریس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کمرے جماعت میں ایک معلم کی تدریس تبھی مؤثر ہو سکتی ہے جب وہ ایک اچھا منصوبہ بنا کر پڑھاتا ہو۔ جب کوئی معلم کمرے جماعت میں تدریس کے لیے جاتا ہے تو وہ اس مواد کا خاکہ پہلے تحریری طور پر تیار کرتا ہے، جسے منصوبہ کہتے ہیں۔ مواد مضمون کے مطابق مختلف قسم کی تدریسی آلات جمع کرتے ہوئے کسی مؤثر طریقۂ تدریس کا انتخاب کر کے درس دینے کا منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈکشنری آف ایجوکیشن کے مطابق لیسن پلان is the outline of the important points of a lesson arranged in order in which they are to be presented to students by the teacher۔ باسنگ کے مطابق لیسن پلان is the title given to a statement of the objectives to be realized and specific means by which they are attained as a result of activities engaged during the period۔ اس طرح ہم تعریفوں سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سبق اسے کہتے ہیں جسے معلم کمرے جماعت میں جانے سے پہلے تیار کرتا ہے تاکہ مواد مضمون کو طلباء کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کیا جا سکے۔ اسے منظم اور مؤثر انداز میں پیش کرنے کے لیے مناسب طریقۂ تدریس کا انتخاب کرتا ہے، تدریسی آلات کا انتخاب کرتا ہے اور پورے عنوان کو منظم کرتا ہے۔ کسی بھی ہدایت کو مؤثر بنانے کے لیے ایک اچھے منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اچھا منصوبہ اسے کہتے ہیں جس میں معلم مواد مضمون کو تسلسل کے ساتھ مؤثر انداز میں طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک اچھے منصوبہ میں جو اقدامات ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: مقاصد یعنی آبجیکٹو، مواد مضمون کا انتخاب کرنا اور منظم کرنا یعنی سلیکشن آف کورس کنٹینٹ اینڈ اٹس آرگنائزیشن، تدریسی آلات کا انتخاب یعنی سلیکشن آف ٹیچنگ ایڈس، طریقۂ تدریس، تکنیک اور حکمت عملی کا انتخاب یعنی سلیکشن آف دا میتھڈس آف ٹیچنگ، تکنیک اینڈ اسٹریٹجیز، سبق کی تمہید یا محرکہ پیدا کرنا یعنی انٹروڈکشن آف دا لیسن، اعلان سبق جسے ہم اناؤنسمنٹ آف دا ٹاپک کہتے ہیں، پیشکش
یعنی پریزنٹیشن، تفہیمی سوالات یعنی کوسچن ریلیٹڈ ٹو انڈرسٹینڈنگ، اعادۂ سبق یعنی ریکیپیچولیشن۔ مقاصد ایک ہدف ہوتا ہے جو ہمیں اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور صحیح سمت دکھاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقاصد ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف سرگرمیاں انجام دیتے ہیں۔ کسی بھی اچھے منصوبہ کی یہ اہم ضرورت ہے کہ اس کے مقاصد صاف اور واضح انداز میں لکھے گئے ہوں۔ مقاصد دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا عمومی مقاصد جسے جنرل آبجیکٹیو کہتے ہیں، دوسرا ہے خصوصی مقاصد جسے ہم اسپیسیفک آبجیکٹیو کہتے ہیں۔ عمومی مقاصد کا تعلق مواد مضمون سے ہوتا ہے۔ یہ مقاصد تمام عمر چلنے والے مقاصد ہوتے ہیں۔ ان مقاصد کی تکمیل ایک یا دو لیکچرز میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ طلباء کو کسی بھی جمہوری ملک کی ضرورت سے واقف کرانا، طلباء کے اندر اپنے ملک کے تئیں احساس شعور اور احساس ذمہ داری پیدا کرنا، طلباء میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا، ان مقاصد سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک دو لیکچرز یا ایک دو دن یا ایک دو سال میں مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خصوصی مقاصد کا تعلق موضوع یعنی ٹاپک سے ہوتا ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل ایک یا دو لیکچرز میں موضوع کی تکمیل کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ خصوصی مقاصد لکھتے وقت تمام مقاصد کو ان نکات کو دھیان میں رکھ کر لکھنا چاہیے: معلومات یعنی نالج، تفہیم یعنی انڈرسٹینڈنگ، اطلاق یعنی اپلیکیشن، مہارت یعنی اسکلز۔ خصوصی مقاصد میں جن مقاصد کا تعلق معلومات سے ہوتا ہے، اس میں یاد کی ہوئی شے کو دوبارہ یاد دلانا اور ذہن میں لانا ہے۔ عنوان کے کچھ مقاصد تفہیم سے متعلق ہونے چاہیے تاکہ طلباء مواد کو سمجھیں اور اس مقصد کو پورا کریں۔ اس مقصد کا اہم اصول ہے طلباء کے اندر مواد کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اطلاق جسے استعمال بھی کہتے ہیں، ہمارے کچھ مقاصد کا تعلق اطلاق سے ہونا چاہیے۔ اس مقصد میں ہم طلباء کے سیکھے ہوئے معلومات کو فہم کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت کو فروغ دیتے ہیں تاکہ طلباء ان سیکھی ہوئی معلومات کو اپنی اصل زندگی میں استعمال کر سکیں۔ مہارت کا فروغ کرنا تاکہ طلباء سیکھی ہوئی چیز کو بنا سکیں۔ مہارت مقاصد کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں مقاصد کی تکمیل تب ہوتی ہے جب طلباء معلومات کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سیکھے ہوئے معلومات سے کوئی چیز تشکیل کرتے ہیں۔ کسی بھی اچھے منصوبہ کا اہم اقدام ہے مواد مضمون کا انتخاب کرنا اور اسے منظم کرنا۔ معلم کو پہلے سے ہی مواد مضمون کا انتخاب کر لینا چاہیے تاکہ وہ تدریسی نکات کو منظم طریقے سے لکھ سکیں۔ مواد مضمون کے انتخاب کے بعد معلم پورے مضمون کو منظم کرتا ہے تاکہ کمرے جماعت میں مضمون کو تسلسل سے منظم انداز میں پیش کیا جا سکے۔ مواد مضمون کے انتخاب کے بعد ہی تدریسی نکات کی تشکیل کی جاتی ہے۔ مواد مضمون کے انتخاب کرنے کے بعد معلم مواد مضمون کے مطابق تدریسی آلات کا انتخاب کرتا ہے۔ تدریسی آلات کسی بھی ہدایتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسے تدریس کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ تدریس کے لیے یہ سب سے اہم ہے کہ معلم طلباء کے کتنے حواس کو یعنی سینسز کو درس و تدریس میں شامل کر رہا ہے۔ اگر معلم تدریسی آلات کے ذریعے کئی حواس کو شامل کرے تو تدریس مؤثر اور دلچسپ ہوگی۔ انسان کے 5 اہم حواس کان، ناک، آنکھ، زبان اور جلد ہیں جن سے وہ تمام طرح کے علم کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ان حواس خمسہ کو علم کے دروازے یعنی سینسز آر دا گیٹ وے آف نالج کہتے ہیں۔ تمام انسان انہی کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ اس مرحلے میں معلم مواد مضمون کو طلباء تک پہنچانے کے لیے صحیح اور موزوں طریقۂ تدریس کا انتخاب کرتا ہے۔ معلم موضوع اور مواد مضمون کے مطابق
طریقۂ تدریس کا انتخاب کرتا ہے، کیونکہ اس مضمون میں کون سا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے معلم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر مواد مضمون کو کہانی سنا کر بتایا جا سکتا ہے تو اس طریقۂ کار کا استعمال کرنا ہوگا۔ اگر مواد مضمون سمجھانے کے لیے لیکچر و مظاہرے کی ضرورت ہے تو معلم اسی کے ذریعے تدریس کرے گا، گویا کہ مضمون کے مطابق تدریسی طریقۂ کار یا طریقۂ تدریس کا استعمال کرے گا اور تدریس کو مؤثر بنائے گا۔ طلباء درس و تدریس کے لیے متحرک ہو جائے اور تدریس میں دلچسپی لینے لگے۔ سبق کو دلچسپ بنانے کے لیے معلم سبق کا تعارف یا اس کی تمہید کئی طرح سے کر سکتا ہے۔ سبق کا تعارف مضمون کے مطابق تدریسی آلات کے ذریعے کہانی کو سنا کر سوال و جواب کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقۂ کار کا استعمال کرنے سے کمرہ جماعت کا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے اور طلباء پڑھنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ اقتصاب کے لیے محرکہ پیدا کرنا، سابقہ معلومات کی جانچ کرنا، طلباء کی توجہ مرکوز کرنا، طلباء کو عنوان کے قریب کرنا اور طلباء کو ذہنی طور پر سبق پڑھنے کے لیے تیار کرنا۔ اس مرحلے کا تدریسی مقصد طلباء کو عنوان سبق کے قریب تر لانا ہے۔ معلم کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ سبق کا تعارف اس انداز میں کرائے کہ طلباء سبق کے موضوع یا عنوان کو خود عکس کریں۔ پیشکش تدریس کا سب سے اہم اقدام ہے۔ اس میں معلم مواد مضمون کو منظم طریقے سے طلباء کو متحرک کرتے ہوئے پیش کرتا ہے۔ اس کا تدریسی مقصد طلباء کو اصل سبق سے واقف کرانا، طلباء کے ذہن و فکر میں سبق کے نکات اتارنا۔ ارتقائی سوالات وہ سوالات ہوتے ہیں جن کا تعلق تدریسی نکات سے ہوتا ہے۔ تدریسی نکات کا معلم ارتقائی سوالات کے ذریعے تعارف کراتا ہے اور آخری سوال وہ سوال ہوتا ہے جو تدریسی نکات کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننا چاہتا ہے۔ ارتقائی سوال کا آخری سوال مسائلی سوال یعنی پرابلم کوسچن ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب طلباء سے پوچھا جاتا ہے، لیکن طلباء سے مفصل جواب نہیں مل پاتا، اس لیے اس سوال کا جواب معلم تفصیل سے طلباء کو بتاتا ہے۔ معلم کا بیان یا کار معلم: جب طلباء مسائلی سوال کا جواب مکمل طور پر نہیں دے پاتے تو معلم اس سوال کا جواب لیکچر کے ذریعے یا اور کسی طریقۂ کار کے ذریعے طلباء کو بتاتا اور سمجھاتا ہے۔ معلم کا بیان اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے کہ طلباء کی دلچسپی میں کمی ہونے لگے۔ معلم کا بیان نقطہ بہ نقطہ ہونا چاہیے۔ معلم کو چاہیے کہ اپنے لیکچر کے دوران مؤثر تدریسی آلات کا استعمال کرے تاکہ تدریس مؤثر، دلچسپ اور بامقصد ہو جائے۔ تدریسی نکات پر مفصل بحث کے بعد معلم طلباء سے کچھ سوال پوچھتا ہے۔ یہ سوالات تدریسی نکات کے مواد سے متعلق ہوتا ہے۔ معلم نے ایک تدریسی نکتہ کو مکمل کرنے پر جو تدریس کی وہ کس حد تک طلباء کو سمجھ میں آئی، اس کو آزمائشی سوالات یا تفہیمی سوالات کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے۔ آزمائشی سوالات معلم کمرہ جماعت کے طلباء سے پوچھتا ہے اور طلباء اس سوال کے صحیح جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب طلباء سوالات کے صحیح جوابات دیتے ہیں تو معلم اس صحیح جواب کو طلباء کو تقویت دیتے ہوئے تختہ سیاہ پر لکھ دیتا ہے، یعنی بلیک بورڈ پر لکھ دیتا ہے، اور اس طرح طلباء کی شمولیت کے ساتھ اکتساب ہوتا ہے اور سبق آگے بڑھتا ہے۔ تفہیمی سوالات یا آزمائشی سوالات کا تدریسی مقصد ہوتا ہے کہ طلباء کس حد تک سبق کو سمجھ رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو آزمائشی سوالات معلم طلباء سے پوچھتا ہے اور ان سوالات کے جوابات کمرہ جماعت کے طلباء دیتے ہیں، طلباء کے ذریعے دیے گئے صحیح جوابات کو معلم درست کرتے ہوئے تختہ سیاہ پر لکھتا ہے۔ اسے ہم تختہ سیاہ کا کام کہتے ہیں۔ جب معلم تختہ سیاہ کا کام اس انداز میں کرتے ہیں
تو اسی دوران تمام طلباء تدریسی نکات کا خلاصہ پیش کرنے میں معلم کی مدد کرتے ہیں اور متحرک ہو کر تدریس میں حصہ لیتے ہیں۔ اس عمل سے پورا کمرہ جماعت تدریس میں شامل رہتا ہے اور نظم و ضبط اچھا رہتا ہے۔ معلم کو چاہیے کہ تخت سیاہ کا کام کمرہ جماعت کے طلباء کی مدد سے مکمل کرے۔ معلم سبق کے مکمل ہونے کے بعد سبق کا اعادہ کرتا ہے۔ سبق کے اعادہ میں معلم پورے سبق میں اگر 2 یا 3 تدریسی نکات ہے تو ان سبھی سے سوالات پوچھتا ہے۔ اعادہ کے سوالات اس انداز میں بنائے جاتے ہیں کہ خصوصی مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعادہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سبق کے مقاصد کس حد تک پورے ہوئے ہیں یا طلباء نے کس حد تک سبق کو سمجھا۔ اس کا تدریسی مقصد ہے معلم کے ذریعے پڑھائے گئے سبق کو مستحکم بنانا۔ جب ہماری کلاس ختم ہو جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ طلباء کو ایک ہوم ورک دیں تاکہ طلباء فرصت کے اوقات کو صحیح استعمال میں لائے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ طلباء کے ذہنی اور تحریری صلاحیتوں کو فروغ دیں۔ آج ہم نے جس موضوع پہ بات کیا وہ تھا منصوبہ سبق، اس کی اہمیت اور ضرورت اور اس کے مختلف اقدامات۔ اس کے پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب کسی کلاس میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک خاکہ تیار کر کے جاتے ہیں، اور وہ خاکہ تحریری شکل میں ہوتا ہے تاکہ آپ اس خاکے کو کلاس میں فالو کریں اور کلاس میں ادھر ادھر ڈائیورٹ نہ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی مواد آپ بچوں کو ترسیل کرنا چاہتے ہیں وہ سسٹمیٹک طریقے سے بچوں تک پہنچے۔ لیسن پلان کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جو چیزیں بچوں کو دینا چاہتے ہیں یا پڑھانا چاہتے ہیں اس کا سسٹمیٹک تیاری ہم پہلے سے کر کے جائیں، اسی لیے ہم اس کے لیے پہلے سے تحریری شکل میں ایک منصوبہ تیار کر لیتے ہیں۔ اس موضوع پر مزید جانکاری کے لیے آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔